کی حدیث کے الفاظ، تین لوگ، تین صحابی نبی اکرم کے گھر میں نبی اکرم کی بیویوں سے ملاقات کرنے گئے۔ جب وہ نبی اکرم کی بیویوں سے ملنے گئے تو انہوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا۔ ان تینوں صحابیوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا، بتائیے تو اللہ کے رسول کتنا پڑھتے تھے، نماز کتنی، رات میں کتنا جاگتے تھے، دن میں کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے، روزے کتنے رکھتے تھے؟ تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا، اتنا سوتے تھے، اتنا جاگتے تھے، اتنا کھاتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا افطار، پورا۔ یہ لوگ سب باہر آ گئے، بات چیت کر کے باہر آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، ان کو کم لگا، یہ صحابی تھے، ان کو کم لگا، کہاں نبی کہاں ہم، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو چلے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اوہ دیکھیے کیا وسوسہ ڈالا گیا ان کے دل میں، دماغ میں، نبی نے جو کیا یا کرتے ہیں وہ تو جنتی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے، کانان میں ہم کبھی لگاتے تھوڑے ہیں، زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ ابھی کانوں والا سسٹم چل رہا ہے۔ تو سنیے، اوہ پھر جائے گا، کیا ہے اس میں ٹیپے بھی اتنا چپکائے ہوئے ہیں، لگتا ہے اسی کا ہمیں جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک، لیکن اب یہ ٹھیک تو ہے یار، بس چلو۔ ہاں، تو ان کے دماغ میں کیا آیا، نبی تو جنتی ہیں، ہمیں تو نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو تین صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ ایک صحابی کیا کہتے ہیں، اے سنو، آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں یار دن تو نے لے لیا، میں رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت ہی عبادت کروں گا۔ دیکھیے ایک نے کیا کہا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، اصوم النہار ولا اترک ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کیا کہا، اصلی اللیل، رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ جاگوں گا، رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صحابی بولے اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے، تم رات بھر نماز پڑھو گے، تو میں کیا کسی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے، تم کیا کرو گے؟ بولے میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا۔ وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، بیوی سے بھی الگ رہوں گا، کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ لیجئے تین لوگوں کی تین قسم کی باتیں آ گئیں۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا، کوئی غلط کام تو تھا نہیں، بھائی دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، کام تو اچھا ہی تھا نا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، اچھا ہی تو کام تھا۔ ہمارے معظم پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کیرم بورڈ تو نہیں کھیلیں، اس میں تو نہیں لگتے رہتے، رات بھر نماز پڑھنے کی تو بات کہی تھی انہوں نے۔ اور تیسرے نے کیا کہا، میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا، دن میں روزہ بھی رکھوں گا، اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا، میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ بول رہے تھے؟ کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی؟ کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نے ہی کہا، تم تینوں لوگ ہو۔ ہاں اتنے سیدھے تھے، سچے تھے، جھوٹ نہیں،
ہاں کہا تو ہم نے ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو، دن بھر روزہ رکھو گے، رات بھر نماز پڑھو گے، بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ کتنی بیوی ہیں؟ ایک۔ کہا میری 11۔ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں، آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کو ہے۔ تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ۔ تو سنو، جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ و وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ تو رہا رات کا حال، اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے۔ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے۔ خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو۔ یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا،
ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں, قبلے کی طرف چہرہ ہے. اب مقتدی کتنے دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ, جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے, ہماری صفوں کو درست کر دیتے, ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے, آگے. ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں, ایسے کر دیتے تھے, پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا, آگے آؤ. کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ. پیر سے پیر, ٹخنے سے ٹخنا, کاندھے سے کاندھا, سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی, اقامت ہو گئی. ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا, نماز نہیں پڑھائی. یسوی صفوفنا, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں, کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا, کنٹینیو رہا, انتقال کے وقت تک رہا, آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو, مداومت کے ساتھ, ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار, کنٹینیو, ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا, اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی, یہ نہیں, ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, یعنی جب بھی اذا قمنا, جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو, جب بھی جماعت ہوتی, جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی, تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا